فِيهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ ان آیات میں اصولی طور پر اللہ پاک نے ایک مسئلہ انبیاء علیہم السلام کے انسان ہونے کا اور مرد ہونے کا بیان فرمایا، اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ دوسرا مسئلہ گزشتہ ہفتے جو آخری درس تھا، بدھ والے دن نیا مسئلہ شروع ہوا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہمارے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سارے انسان اور مرد تھے، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے رہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مکے والوں کو خطاب فرمایا کہ تمہیں اگر اس بات میں شک ہے تو سابقہ آسمانی کتابوں کے تورات اور انجیل کے جو ماہر عالم ہیں ان سے یہ پوچھ لو کہ پہلے جو نبی آئے تھے وہ کیا تھے، انسان تھے یا نہیں، تو تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کی مناسبت سے امام قرطبی رحمہ اللہ نے آیت کے اس کے بہت بڑے مفسر ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس جملے پر لکھا ہے کہ جو غیر عالم ہے، جو قرآن و حدیث کا ماہر نہیں ہے، اس کے لیے جو قرآن و حدیث کے ماہر علماء ہیں ان کی اتباع کرنا اور شرعی مسائل میں ان کی بات ماننا، ان سے رہنمائی حاصل کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ خود بخود قرآن و حدیث سے مسئلہ سمجھ کے عمل کرنا یہ اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ نیا مسئلہ شروع ہوا، اس کی تمہیدی بات گزشتہ بدھ والے دن میں نے عرض کی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دن بات ہوئی تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان سب کے لیے بنیادی طور پر دو شرطیں ضروری ہیں۔ ایک تو اس علم و فن کو سمجھنے کے لیے بندے میں مطلوبہ استعداد ہو، اور دوسرا کسی استاد سے سمجھے۔ کسی حل چلانے والے کو آپ میڈیکل کالج کی کلاس میں یا یونیورسٹی کی کلاس میں نہیں بٹھا سکتے۔ ایک ماہر پروفیسر وہاں لیکچر دے رہا ہے اور ایک حل چلانے والا وہاں جا کر کے بیٹھ گیا تو اس کو داخلہ نہیں مل سکتا اور نہ وہ سمجھ سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے استاد کی بھی ضرورت ہے۔ مطلوبہ استعداد تو ہے ڈاکٹر بننے کی، لیکن کتابیں پڑھ کر کے آدمی کہے کہ میں خود ڈاکٹر بن جاؤں گا، یہ بھی ممکن ہو نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، قرآن و حدیث کا جو علم ہے نا، اس کے لیے بھی ایک تو مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے اور دوسرا استاد کی ضرورت ہے، اور تیسرا میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ اس کے لیے ایک تیسری شرط بھی ضروری ہے کہ استاد مستند عالم دین ہو، جس نے مستند علماء سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہو اور اس کی سند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو۔ آپ کے سینہ اقدس سے جو انوارات اور برکات ان مقدس سینوں کے واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں وہ پھر آگے اس طریقے سے منتقل ہے۔ یہ بات اس دن بڑی کھول کے تفصیل سے میں نے عرض کی تھی۔ آج اس کا آخری حصہ رہتا ہے، اس کا خلاصہ یہ تھا
قرآن و حدیث کا علم معمولی علم نہیں، یہ بڑی گہرائی والا علم، اور گہرائی کے بغیر جو ہے آدمی اس کی تہ تک نہیں پہنچتا۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے قرآن پاک کی ایک آیت سے۔ سورہ قمر میں اللہ پاک نے ایک آیت کا بار بار ذکر کیا ہے، اور ہمارے جدید تعلیم یافتہ حضرات اور ایسے پروفیسر، انجینئر، فوج کے ریٹائر جنرل، کرنل میڈیا پہ آ کے وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں، اور وہ آیت کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور قرآن پاک کمی چھوڑتا نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ قرآن پاک نے یہ لفظ یہاں بولا ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ یہ نہیں کہ قرآن پاک میں دو طرح کے مضامین ہیں، ایک قبر آخرت کے مضمون ہے، اللہ پاک کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اللہ پاک کی صفات کا تذکرہ ہے، اس طرح کے مضامین قرآن پاک کے عام فہم ہیں۔ کسی مسلمہ مستند عالم دین کی اردو کی تفسیر، اردو کا ترجمہ آدمی پڑھے یا کسی مستند عالم سے پڑھے تو اس کو دل اور دماغ جو ہے وہ اس حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا کی زندگی آ رہی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی قرآن پاک کو غور و فکر کے ساتھ یہ جو آخرت کے مضامین ہیں، قبر کے مضامین ہیں، اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، اللہ کی صفات کا بیان ہے، اللہ کی قدرت والی صفت، علم والی صفت، خالقیت والی، مالکیت والی صفت، ان صفات کا جو بیان ہے، ان کو جب یہ جو حصہ ہے قرآن پاک کا نصیحت کے لیے، اس کو جو آدمی کسی مستند عالم دین کی صحیح تفسیر پڑھے اور غور و فکر کے ساتھ پڑھے اور سوچے تو اس کے دل اور دماغ گریں کھلتی جائیں گی کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور ہم نے، میں نے، میرے بیوی بچوں نے، میرے برادری نے، میرے خاندان والوں نے، اور پوری انسانیت نے آخر ایک دن آخرت کی طرف کیا کرنا ہے، جانا ہے، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں ممکن ہی نہیں کہ انقلاب کا۔ اس کی دعوت قرآن نے کی۔ باقی قرآن کے جو گہرائی والے مسائل ہیں، جہاں سے قوانین اور ضابطے انسانی زندگی کے اور دنیا کے نظام کے مستنبط ہوتے ہیں، اس کے لیے تو علماء بھی سر مارتے رہتے ہیں، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ خود قرآن نے کہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ ایسی مثالیں ہیں۔ سورہ عنکبوت کے آخر میں مثال دی، اور مثال دے کر کے فرمایا یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کو پوری طرح سمجھنا یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں، اس کو سمجھنا یہ علماء کا کام۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام آپ میں سے اکثر حضرات نے سنا ہو، حنبلی تھے، امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ علمی دنیا میں امام ابن تیمیہ کا مقام وہاں ہے کہ ہم اس کی اونچائی کو دیکھتے ہیں تو ہماری ٹوپی نیچے گر جاتی ہے۔ یہ مقام اللہ نے ان کو نصیب فرمایا۔ ان کا ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ میں بسا اوقات کسی آیت کی تفسیر میں پھنس جاتا ہوں اور میرا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے، تو میرے پاس پرانے بزرگوں کی لکھی ہوئی 100 تفسیریں موجود ہیں گھر میں، میرے کتب خانے میں وہ 100 کی 100 تفسیریں اس آیت کے اوپر دیکھ ڈالتا ہوں، لیکن میرا دل پھر بھی کیا ہوتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا۔ تو میں پھر ایسا کرتا ہوں کہ کسی بستی کی، جنگل ویرانے کی غیر آباد مسجد میں چلا جاتا ہوں جہاں ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں ہوتی ہیں، اور وہاں وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں، اور اپنا سر ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر خاک میں رکھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، اے آدم علیہ السلام کو علم دینے والے،
ابراہیم علیہ السلام کو علم عطا فرمانے والے، موسیٰ علیہ السلام کو علم دینے والے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کے علوم عطا فرمانے والے میرا سینہ کھول دے اور مجھے اپنی قرآن پاک کا اور اپنی کلام کا فہم نصیب فرما، تو تب کہیں جا کر کے میرا دل جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، مجھے یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے کہ سرسری طور پر ہم جو ہے نا بغیر اس مطلوبہ استعداد کے جو بھی اٹھے اور وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھنا شروع کر دے یا قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دے۔ ہمارے مدارس میں آخری سال سے ہائے ستہ پڑھائی جاتی ہے، آخری سے پہلے والا سال جو ہوتا ہے اس کو ہم موقوف علیہ والا سال کہتے ہیں، اس سال مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے، اور مشکات شریف کے ساتھ ایک تفسیر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کو بیضاوی کہتے ہیں۔ بیضاوی جو ہے ایک تو پڑھانے والا ایسا استاد ہوتا ہے جو نیچے سے اوپر تک سارے علوم اور فنون پڑھا چکا ہو۔ ہر عام مولوی کو وہ کتاب پڑھانے کے لیے وہ پیریڈ نہیں دیتے، ماہر عالم کے ذمے وہ پیریڈ لگاتے ہیں، اور پڑھنے والے بچے بھی وہ ہوتے ہیں جو 10-12 سال پڑھ کر کے ان کی ذہنی سطح بلند ہو چکی ہوتی ہے اور اس کو سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت اور وہ مطلوبہ استعداد پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اور پورا سال استاد زور لگاتا ہے اور سبق ہوتا ہے، پورا گھنٹہ روزانہ اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اور پورے سال میں سورہ بقرہ کا صرف ایک پاؤ نصاب جو ہے وہ بڑی مشکل سے استاد ختم کر پاتے۔ تو آپ سوچیں کہ آخر کوئی بات ہے نا کہ پڑھانے والا ایسا ماہر استاد اور پڑھنے والے ایسے بچے جنہوں نے 10-12 سال سے وہ استعداد ان کی بنی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی سبق چل نہیں رہا۔ اتنا ہی سبق ایک گھنٹے میں ہو سکتا ہے کہ پورے سال میں جا کر کے جو ہے نا وہ ایک پاؤ ختم ہو۔ تو قرآن پاک کا جو علم ہے وہ قرآن کا وہ گہرا علم ہے، اس کے لیے مطلوبہ استعداد کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے استاد کی بھی ضرورت ہے اور مستند عالم دین کی بھی ضرورت ہے۔ عوام الناس کے لیے جو مشورہ ہے وہ صرف یہی مشورہ ہے کہ کسی مستند عالم دین کی تفسیر پڑھیں، ہر ایرے غیرے کی تفسیر بھی مت پڑھیں، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے بھی، کئی ایسے لوگ جنہوں نے اس فن کو استادوں سے نہیں پڑھا، ایک تو مطلوبہ استعداد نہیں اور دوسرا اساتذہ مستند علماء سے انہوں نے نہیں پڑھا، بلکہ خود اپنے مطالعے کی بنیاد پر اس کو سمجھنے کی کیا کی کوشش کی، اور پھر اس پر انہوں نے تفسیریں لکھی، اور ان کی تفسیریں چونکہ ان کو انگلش آتی تھی، انگلش کے جملوں سے بھری ہوئی، تو جدید تعلیم یافتہ حضرات ان کی تفسیروں سے کیا ہو گئے، متاثر ہو گئے، اور بڑی تعداد میں ان کی تفسیریں چل رہی ہیں۔ جس ڈاکٹر کے کمرے میں جاؤ، میں جہاں جاتا ہوں، میں کہ اسپتال ہے نام نہیں لیتے ہوں، وہاں میں گیا تو مجھے کوئی خارج کا مسئلہ تھا، تو ماہر امراض جلد ایک ڈاکٹر تھی، اس کی جو ہے نا میز کے اوپر وہ تفسیر پڑی ہوئی تھی، جہاں جاؤ بس۔ تو بھئی ہر عام آدمی کی تفسیر پڑھنا، مستند عالم دین کی آپ نے تفسیر پڑھنی، اور جس عالم پر اعتماد ہے اس کو دکھا کر کے پڑھنی ہے کہ یہ میرے پڑھنے کی ہے یا نہیں۔ تفسیریں دو طرح کی ہیں، اب بعض تفسیر، اب روح المعانی ایسی تفسیر ہے کہ اس کا ایک صفحہ میں پورے 4 گھنٹے لگاؤں تب جا کر کے اس کا ایک صفحہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، جبکہ میری ساری عمر مدارس میں گزری ہے۔ تو کچھ تفسیریں تو ایسی ہیں جو لکھی علماء کے لیے گئی ہیں، کچھ تفسیریں جو ہیں عوام الناس کے لیے لکھی گئی، جیسے تفسیر عثمانی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی، مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن آج کل بڑا عام آیا ہوا ہے، مفتی کو لمبی پڑھنا چاہتا ہے تو مفتی عمر شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر معارف القرآن ہے، وہ لمبی ہے، 8 جلدوں میں ہے، تو وہ بھی عوام الناس کے لیے لکھی گئی ہے۔ تو ہر آدمی کا کام نہیں قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا اور قرآن پاک کی تفسیر لکھنا۔ تو پہلی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جیسے دنیا کے دیگر علوم و فنون کے لیے مطلوبہ استعداد اور استاد کی ضرورت ہے، اسی طرح قرآن و حدیث کا علم بھی ایسا علم ہے
جس کے لیے مطلوبہ استعداد کی بھی ضرورت ہے اور سمجھانے کے لیے استاد کی بھی ضرورت ہے، اور استاد بھی ایسا ہو جو مستند عالم دین ہو، تو پھر آدمی کے بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ آدمی پٹری سے اتر جاتا ہے۔ یہ آج پہلی بات تھی جو مکمل ہو گئی۔ کل اس سلسلے کی دوسری بات انشاءاللہ عرض کرنی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ والی آیت پر بات چل رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو